سد ذریعہ کے بارے میں متعدد دفعہ آپ نے گفتگو کی ہے، لیکن سد ذریعہ کی بھی کوئی حدود طے کی جائیں گی؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا امیگریشن لاز ہیں، اس کو بھی اسی طرح پریکاشنری میجر کے طور پہ کہ یہاں کے لوگوں کے حقوق تلف نہ ہوں، ان کی نوکریاں کوئی اور نہ آ کر قبضہ کر لے. تو کبھی کبھی یہی سد ذریعہ جو حقوق کے تحفظ کے لیے بن رہا ہوتا ہے دوسروں کے ایک تلفی کا باعث بن جاتا ہے. تو سد ذریعہ کی اپنی جو حدود ہے وہ کیسے طے ہوں گی؟ ایک سد ذریعہ وہ ہے جو دینی معاملات میں ہے، ہم تو اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین میں جن چیزوں کو اصول میں طے کر دیا، مثلا یہ طے کر دیا کہ بدکاری ایک جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے. یہ طے کر دیا کہ کسی کو آزار پہنچانا ایک بڑا گناہ ہے. یہ چیز طے ہو گئی. اب اس کی طرف جانے والی چیزیں روکی جا رہی ہیں. تو جب اس کی طرف جانے والی چیزیں روکی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ روک دیں. اللہ تعالیٰ نے بھی سد ذریعہ کے تحت احکام دیے ہیں. اللہ کے پیغمبر روک دیں، بہت سی چیزیں آپ کو حدیثوں میں اس نوعیت کی ملتی ہیں. کوئی صاحب علم روک دے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے بتانا پڑے گا کہ جس چیز کو وہ روک رہا ہے وہ کس چیز کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہے. یہ اس کا تاثر ہے یا یہ کوئی حقیقی چیز ہے. یہ ساری بحث وہاں ہوگی. اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو وہاں تو فیصلہ ہو گیا، لیکن انسانوں کو بھی بہرحال فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ہم بھی اپنے بچوں کو بعض وقت روک دیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اس سے یہ نتیجہ نکلے گا. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ فلاں برائی میں جا پڑو گے. آپ کہتے ہیں نا کہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اصلاً سد ذریعہ کی چیز ہے. یعنی اگر کوئی برے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے گا، ہو سکتا ہے ایک صالح آدمی وہاں بیٹھ جائے جا کے، تو یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ اندیشہ ہے کہ انسان ان کی صحبت میں برے راستے پر پڑ جائے گا تو آپ روکتے ہیں. اس روکنے کو سد ذریعہ کی ممانعت کہا جاتا ہے. سد ذریعہ یعنی ذریعہ بننے والی چیز کا راستہ بند کر دینا. تو یہ چیز ہے. دنیا میں جو قوانین ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی اصول پر بنائے جاتے ہیں. ان میں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کو آپ روک رہے ہیں وہ اپنی ذات میں روکنے والی چیز ہے بھی یا نہیں. تو یہ جانتے ہیں آپ کہ میں تو یہ جو قومی ریاستوں نے لوگوں کی نقل مکانی پر پابندی لگائی ہے، اس کو انسان کے بنیادی حقوق کے خلاف سمجھتا ہوں. یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی زمین سب کے لیے کھلی رہنی چاہیے. آپ اس کو مینیج کریں گے، اس کے قاعدے بنائیں گے، ضابطے بنائیں گے، لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ پابندی لگا دیں. تو اس لیے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضابطے کی چیزیں بن جاتی ہیں، ان کو گوارا بھی کیا جائے گا، ان کو پسند بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ پابندی لگا دیں اور یہ حقیقی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر آپ انسان کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے کا باعث بن رہے ہیں.